سے باریک پیس لیا جائے اور دانتوں کا منجن اگر بنا لیا جائے تو بہت لابھ کرتا ہے، بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربلیز کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ربلیز آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو جڑی بوٹی ہے وہ ارز المشک ہے۔ ارز المشک کے پودے زیادہ تر بارشوں کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں اور دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ ایک ساتھ کثیر تعداد میں لگے ہوتے ہیں، چیدہ چیدہ یا الگ نہیں ہوتے۔ اس کی جڑ نہایت خوشبودار ہوتی ہے اور بیرون ممالک اور پاکستان میں بھی اس کی جڑ سے اور اس کے پتوں سے پرفیومز اور عطر وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ کوہاٹ کے علاقے میں اس کی جڑوں سمیت پورے پودے کو زمین میں لکڑیوں سمیت دفن کر کے آگ لگا کے اس سے تیل نکالا جاتا ہے، جو کہ بہت خوشبودار تیل ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کی جڑی بوٹی کا مکمل تعارف آپ سے کرایا جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلز کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سوراب گوٹ GDC آفس کے سامنے ہربلز کلینک کرتے ہیں، دبئی کویت جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر سا تعارف جناب ڈاکٹر فہیم ہربلز کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے اصل ٹاپک کی طرف۔ ارز المشک جڑی بوٹی بہت ہی کارآمد جڑی بوٹی ہے، یہ بازار میں دستیاب نہیں ہوتی۔ اس جڑی بوٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی جو جڑ جو سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اس کا چھلکا اتارنے کے بعد اسے باریک پیس لیا جائے اور دانتوں کا منجن اگر بنا لیا جائے تو بہت لابھ کرتا ہے، بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں کو کیڑوں کو مارنے کے لیے بہت نفع بخش ہے اور دانتوں میں سے جو پرانے سے پرانے داغ ہوتے ہیں، دھبے ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اکثری درجے کا درجہ رکھتا ہے۔ جبکہ معدے میں جو بعض لوگوں کو منہ سے بدبو آتی ہے، وہ معدے ہی کی بدبو ہوتی ہے۔ دانت صاف کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی منہ سے بدبو آتی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر اس کا منجن استعمال کرتے رہیں یا اس کی ایک چٹکی صبح دوپہر شام کھانے کے بعد استعمال کریں تو گندا دھنی یعنی منہ کی بدبو سے انہیں آرام ہوتا ہے اور دانت بھی چمکدار اور بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مرض آتشک کی خاص دواؤں میں سے ایک ہے۔ آتشک کے زخم جب بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں تو اس کو سرسوں کے تیل میں جلا کر ان پر لیپ کرنے سے زخم ختم ہو جاتے ہیں اور دوبارہ ہونے نہیں پاتے، بشرط یہ کہ غذا کے اندر دیسی گھی کی چوری وغیرہ استعمال کی جائے اور کوئی بادی اشیاء یا کوئی بہت زیادہ ٹھنڈی چیز نہ کھائی جائے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر سا تعارف ارز المشک کا۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر فہیم کو اجازت دیں۔